بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدا بڑا مہربان ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے ان کو اپنا مطلب بیان کرنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک مقرر حساب سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں، بیلیں اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اور اسی نے آسمان بلند کیا اور ترازو انصاف کو قائم کیا تاکہ تم لوگ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم نہ کرو۔ اور اسی نے لوگوں کے نفع کے لیے زمین بنائی کہ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جس کے خوشوں میں غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوسا ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن اور انسان، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور اسی نے جنات کو آگ کی شعلوں سے پیدا کیا۔ تو اے گروہ جن اور انسان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی جاڑے اور گرمی دونوں مشرقوں کا مالک ہے اور دونوں مغربوں کا بھی مالک ہے۔ تو اے جنوں اور آدمیوں، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دریا بہائے جو باہم مل جاتے ہیں، دو کے درمیان ایک حد فاصل آڑ ہے جس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو اے جن اور انسان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ تو اے جن اور انسان، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے رہتے ہیں اسی کے ہیں۔ تو اے جن اور انسان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو مخلوق زمین پر ہے سب فنا ہونے والی ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی ذات جو عظمت اور کرامت والی ہے باقی رہے گی۔ تو اے جن اور انسان، تم دونوں اپنے مالک کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جتنے لوگ سارے آسمان اور زمین میں ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز ہر وقت مخلوق کے ایک نہ ایک کام میں ہے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں گروہوں، ہم عنقریب ہی تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، تو تم دونوں اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے؟ اے گروہ جن اور انسان، اگر تم میں قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے ہو کر کہیں نکل کر موت یا عذاب سے بھاگ سکو تو نکل جاؤ، مگر تم تو بغیر قوت اور غلبے کے نکل ہی نہیں سکتے، حالانکہ تم میں نہ قوت ہے اور نہ ہی غلبہ۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گنہگار جنوں اور آدمیوں، جہنم میں تم دونوں پر آگ کا سبز شعلہ اور سیاہ دھواں چھوڑ دیا جائے گا، تو تم دونوں کس طرح روک نہیں سکو گے؟ پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر قیامت میں تیل کی طرح لال ہو جائے گا، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کسی جن سے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گنہگار لوگ تو اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، تو پیشانی کے پٹے اور پاؤں پکڑ کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ آخر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر ان سے کہا جائے گا، یہی وہ جہنم ہے جسے گنہگار لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ لوگ دوزخ اور حد درجہ کھولتے ہوئے پانی کے درمیان بے قرار دوڑتے چکر لگاتے پھریں گے۔ تو تم دونوں انسان اور جن اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، اس کے لیے دو دو باغ ہے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغ درختوں کی ٹہنیوں سے ہرے بھرے میووں سے لدے ہوئے۔ پھر دونوں اپنے سرپرست کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں دو چشمے جاری ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں سب میوے دو دو قسم کے ہوں گے۔ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ لوگ ان فرشوں پر جن کے استر اطلس کے ہوں گے، تکیے لگاتار بیٹھے ہوں گے، تو دونوں باغوں کے میوے اس قدر قریب ہوں گے کہ اگر چاہے تو لگے ہوئے کھا لے۔ تو تم دونوں اپنے مالک کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں پاک دامن غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنے والی عورتیں ہوں گی، جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ جن نے۔ تو تم دونوں اپنے مالک کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
ایسی حسین گویا وہ مجسم یاقوت و مونگے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بھلا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ پھر تم دونوں اپنے مالک کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہے، تو تم دونوں اپنے مالک کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں نہایت گہرے، سبز و شاداب، تو تم دونوں اپنے مالک کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے جوش مارتے ہوں گے، تو تم دونوں اپنے مالک کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے ہیں، خرمے اور انار، تو تم دونوں اپنے مالک کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں میں خشک، کھلک اور خوبصورت عورتیں ہوں گی، تو تم دونوں اپنے مالک کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہے جو خیموں میں چھپی بیٹھی ہے، پھر تم اپنے مالک کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے ان کو کسی انسان نے ان کو چھوا تک نہیں اور نہ جن نے، پھر تم دونوں اپنے مالک کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ لوگ سبز قالینوں اور نفیس و حسین مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے رسول، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرامت ہے، اسی کا نام بڑا بابرکت ہے۔ اس ویڈیو میں سورہ رحمان کا مکمل ترجمہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے۔